نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورہ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے
چند باتوں میں تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ فرمایا میرا عہد جو ہے، فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہ میری اولاد میں سے بھی؟ تو فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم توحید کی ایک عظیم دعوت لے کر اٹھے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس توحید کی دعوت کی خاطر، اس عقیدے کی خاطر، اس کے عقیدے کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی خاطر انہیں بہت ساری تکالیف آئیں۔ انبیاء کو تکالیف آتی رہتی، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پوری لائف تکالیف کو برداشت کرتے کرتے گزری۔ شروع میں بادشاہ مقابلے پر آ گیا، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جب اس بحث میں، اس بات چیت میں وہ ناکام ہوا، جواب نہ دے سکا، تو اس نے اپنے کارندوں کو یہ کہا کہ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ظاہر ہے کہ جب مشرک ناکام و نامراد ہوتا ہے اہل توحید کے سامنے، تو پھر اس کے پاس تشدد کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تشدد کے ذریعے ان پر قابو پاؤ، ان کا خاتمہ کر دو۔ اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، اور اپنے جو الہ ہیں، جو بت ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، ان بتوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو فوراً کر۔ یہ آزمائش کوئی کام نہیں تھی، آگ جلائی جا رہی ہے کئی دنوں سے، اتنی آگ جلائی جا رہی ہے کہ پورے شہر کو شاید جلانا ہے، ایک آدمی کی خاطر اتنی ساری آگ جلائی گئی۔ فرشتہ آیا کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے،
فرمانے لگے نہیں. نے کہا تو ابھی یہ تو آپ کو جلا دیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. کہنے لگا پھر اللہ سے مانگو. ابراہیم علیہ السلام فرشتے سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے بھیجا؟ فرشتہ کہنے لگا میری تو ڈیوٹی ہے، میں آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے خصوصی طور پر نہیں بھیجا. تو فرمایا جاؤ، تجھ تک میرا کوئی کام نہیں. کہنے لگا اس رب سے مانگو. فرمانے لگے کہ مانگو تو اس سے جو دلوں کے رازوں کو نہ جانتا ہو. جو جانتا ہے وہ کرے گا، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتلا ابراہیم ربہ، اس کی پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں جو ہیں وہ شروع کی. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. غور کرنا ان دو الفاظ پر، بردن و سلام، کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرا بندہ جو ہے اس کو تکلیف ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے، میرا بندہ آرام سے رہے. بادشاہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. جب دیکھا کہ وہ اندر سلامتی میں بیٹھے آگ کے اندر، تو کہنے لگا کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم سب سے بہترین رب تو تیرا ہے جو تیری اتنی مدد کر رہا. یہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا ہے کہ انبیاء پر آزمائشیں آئیں اور انبیاء جو ہیں ان آزمائشوں میں پورے اترے. اور یہ بات بھی عقیدے کے طور پر سن لیں کہ پیغمبروں کو آزمائشیں اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ اس میں پورا اترتے ہیں یا نہیں، اس لیے نہیں دی گئی تھی. ان کو آزمائشیں اس لیے آئی تھیں کہ یہ ان کی دعوت کا حصہ تھا تاکہ امت کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کے دین کی دعوت میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں ان میں رب جو ہے ان بندوں کا ساتھ دیتا ہے. ڈر کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں. انبیاء شہید بھی ہوئے، یہودیوں نے ان کو شہید کیا. انبیاء کرام کو تکلیفیں بھی دی گئیں لیکن ان میں پورے اترے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جن بتوں کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ اپنے بتوں کی مدد کرو، ان بتوں کے سامنے وہ گئے ابراہیم علیہ السلام. جب یہ لوگ اپنے بتوں کا
میلہ منا رہے تھے تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ، تمہارے سامنے یہ نذرانے پڑے ہوئے۔ اب ہیں تو وہ بت۔ اب آپ دیکھیں نا کہ قبروں پر گلے لگے ہوئے ہیں کہ ان گلوں میں ڈالو۔ لوگوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ یہ قبروں والے ہمیں دیتے ہیں۔ بھائی یہ آپ کو دیتے ہیں تو یہ گلے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان میں وہ خود ڈال دیں گے، آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ ان کی قبریں بناتے ہو خوبصورت، وہ خود بنا لیں گے، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ لوگوں سے مانگ مانگ کر پیسہ جمع کرنا اور پھر لوگوں کو یہ عقیدہ دینا کہ دیتے یہ ہیں جو اندر پڑے۔ یہی بات وہاں ہوئی کہ بھی وہ تمہیں دے کر گئے ہیں تو کھاؤ ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ کبیر اللہ، ایک جو بڑا بت تھا نا اس کو چھوڑ دیا، اس کا ایک کندھا کاٹ دیا، دوسرے کندھے پر کلہڑا رکھ۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا اور یہ کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارے جو الہ ہیں ان کو تہس نہس کون کر گیا؟ بھیا آپ کے اچھے الہ ہیں جو تہس نہس ہو گئے۔ تو پھر کہنے لگے قالوا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، سیدھی بات مواحد تک گئی کہ یہ کام کسی مواحد کا ہو سکتا ہے۔ مشرک تو مانتے ہیں، مشرک تو جھکتے ہیں، وہ تو منتے ہیں اور مرادیں مانتے ہیں، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ تو وہاں یہ کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا کر دیا ہے؟ کھانا بھی برباد ہو گیا ہے سارا جو آگے رکھا تھا، اور وہ بھی تہس نہس ہوئے پڑے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھو، یہ آپ کو بتائے گا کہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ کھانے پر لڑائی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لڑائیاں کھانے پر ہی ہوتی ہیں۔ تو بڑے نے کہا کہ میرا تو بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو برابر بانٹا جائے گا۔ بس یہاں پہ چپکلے شروع ہو گئی اور لڑائی ہو گئی۔ یہ بڑا تھا، اس نے سب کو تہس نہس کر دیا، اپنا کندھا بھی کٹوا کے کھڑا ہوا ہے کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اپنے سر جھکا لیے اور سر جھکا کے کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم اللہ کے ماں سوا جن کو پوجتے ہو ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا حالت ہے۔ اس کام کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ بہت بڑا مجمع جو ہے ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام سچا ہے اور یہ دھوکے باز ہیں، ان کے پاس جواب کوئی نہیں۔ ایک اچھی خاصی گیدرنگ میں لوگ اندر سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ فرمایا کہ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کہ اس کی پوجا کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو، قبریں سنوارتے ہو اور اندر سے خوش ہوتے ہو جی اب ٹھیک ہو گئی ہے، اب پوجا پاٹ کے لائق ہو گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک آزمائش جو تھی جس میں وہ پورے اترے اس آزمائش کے اندر، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے بھی کہا کہ یا ابت لم تعبدون من دون اللہ، شرم کی کوئی بات نہیں، عقیدے کی بات بڑوں کو کہہ دینا یہ اصل عبادت ہے۔ سچے عقیدے کی بات ماں باپ کو کہنا، بڑوں کو کہنا، ان کو سمجھانا یہ اصل عبادت ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ کہ جو بھی دین کے خلاف، عقیدے کے خلاف، سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے گھر کے اندر، ماں باپ کر رہے ہیں، بڑے کہہ رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، ان کے سامنے دین کی آواز، قرآن کی آواز، سنت کی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس جگہ پر بدعات ہو رہی ہوں، جس جگہ پر شرک ہو رہا ہو، وہاں پر موحد آدمی کا رہنا توحید کو نقصان ہے، ایمان کو نقصان ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا کہ تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو وقت آ گیا ہے کیا؟ قال انی مہاجر الی ربی سیہدین،
باپ نے دھمکی دے دی نہیں باز آئے گا تو پتھر ماروں گا، لَأَرْجُمَنَّكُمْ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چلے جاؤ۔ اب اگر اس گھر میں رہتے تو وہ گھر بھی بت بن جاتا۔ پھر اللہ کی بات وہاں اس گھر سے نہیں اٹھ سکتی، پھر تو کمپرومائز ہو گیا۔ وہاں سے نکلے، اور جب نکلے تو دعا مانگی۔ یہ ہے وہ بات جو کنکلیوژن ہے، جو نتیجہ ہے اس بات کا کہ میں اکیلا ہوں، میری بیوی بھی اکیلی ہے، تو اب رب سے مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا کہ اب مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میرے اس توحید کے راستے پر، میری اس دعوت کے راستے کے لیے مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، دعائیں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔